وقتاً ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ایک بڑے کپڑے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیلی آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے، لیکن لکڑی کے ہر ستون کا عمود قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں طرف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں موجود ہیں۔ مسجد الحرام کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ادارے الحرمین شریفین صدارت کے مطابق کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا موجود ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدکاری کی ہوئی ہے۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ ناظرین، کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط سلس میں عربی عبارت کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ خواتین حضرات، کون ہے جو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا؟ وہ گھر جس کے گرد پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان طواف کرتے ہیں۔ ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ 2 سے 3 مرتبہ کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے، تاہم آج یہ پورے سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یکم شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ یکم ذی الحج کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر۔ اس کے علاوہ یہ خادمین حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بیت اللہ کو عام داخلے کے لیے اب نہیں کھولا جاتا۔ اس کی وجہ مردوں اور عورتوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے تکلیف اور نقصان پہنچنے سے بچانا ہے، بالخصوص جبکہ یہ حالیہ چند سالوں میں حجاج کرام اور معتمرین کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں کعبے کے متولی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ سامعین کرام، بیت اللہ کے متولی اعلیٰ ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی کعبے کا دروازہ کھولنے کی کارروائی کرتے ہیں، جہاں متولی کی جانب سے 2 افراد دروازہ کھولتے ہیں۔ ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے۔ یہ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے۔ کعبے کے دروازے کی اونچائی 2.4 میٹر جبکہ چوڑائی 1.7 میٹر ہے۔ یہ دروازہ خالص سونے سے بنایا ہوتا ہے۔ ناظرین، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اپنی ابتدا سے لے کر آج تک تاریخی طور پر سربستہ رازوں کا مجموعہ رہا ہے۔ اس کی اولین